وہ شاہی قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ دولت بنانے کے لیے آئے، خزانے جمع کرنے کے لیے آئے، بادشاہت کے لیے آئے، حکمرانی کے لیے آئے؟ وہ کس لیے آئے تھے؟ پھر قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن بھی ایک مقصد بناتا ہے. قرآن کہتا ہے جن و انس کو ہم نے خلق اس لیے کیا ہے، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. یعنی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس عالم حیات کا مقصد عبادت ہے، ٹھیک ہے، خدا کی عبادت ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہی مقصد ہے، کیونکہ رسول خدا کی حیات، معصومین کی حیات، اگر ان کا آپ جائزہ لیں اور اگر آپ اس ساری کائنات کو دیکھیں تو یہ سب ان کا جو رخ ہے وہ خدا کی طرف. معصومین کی سیرت کو دیکھیں، ہر عمل کا رخ خدا کی طرف، سب کام خدا کی طرف جائے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے جن و انس تمہیں کس لیے خلق کیا گیا؟ تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا. اگر عبادت مقصد حیات ہے تو یزید ناکام ہے، بنو امیہ ناکام ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے نا، بنو عباس ناکام ہے. اور کامیاب پھر کون ہے؟ وہ کامیاب ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے سجدے میں گزاری. وہ کامیاب ہے کہ جس نے اپنی سجدوں سے، اپنی مناجات سے، اپنی دعاؤں سے دنیا کو خدا سے روشناس کرا. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہے کہ جس نے اپنے سجدوں سے، اپنی دعاؤں سے لوگوں کو اس نے خدا کی طرف ڈھائی کیا. ضرور پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے. تو اب یہ سوال کبھی نہ کیجیے گا کہ آئمہ کا مقصد حیات کیا تھا، وہ کیوں آئے، انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، سوال تو آئے گا. سوال بھی اس لیے آتا ہے ذہن پہ کہ جب دنیا نگاہوں میں دنیا ہوتی ہے، دنیا کی بادشاہی نگاہوں میں ہوتی ہے. ہم ایک طرف دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں، توجہ رکھیں، ایک طرف ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے کروڑ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. دوسری طرف ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں جو گولیاں نصیب. ٹھیک ہے، اب جن کی نگاہوں میں دنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام نے کیا کیا، کتنا علاقہ فتح کیا، کتنی دور یورپ تک گئے، کتنی دور مشرق تک گئے، کتنی دور مغرب تک گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا فائدہ ان باتوں میں نہیں ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا. تو پھر اسلام کیا دیکھتا ہے؟ اسلام کا بھلا اس چیز میں ہے کہ کتنے بندے خدا کی عبادت کے قابل ہو. اسلام فتوحات نہیں دیتا. اگر آپ معصومین کی زندگیوں کو، رسول خدا کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں انسان سازی پہ آپ کو فوکس زیادہ نظر آئے گا. فتوحات سے زیادہ انسان سازی پہ فوکس آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ توجہ کس بات پہ کہ انسان بناؤ، لوگوں کو انسان بناؤ، انسان سازی کو توجہ. تو جب انسان جو ہے وہ انسان جب بن جاتے، وہ چاروں طرف پھیلتے ہیں تو اپنے آپ معاشرہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ فتوحات بھی اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے. ہاں، وہ دلوں کی فتوحات ہوتی ہے. اس سے پھر کیونکہ رسول خدا پوری کائنات پوری کائنات بالکل ضرور پڑھ لیجیے. دنیا میں جو ملک ہے شرے مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. باتیں کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر. آقا ہم نے یاد رکھنا ابھی باتیں کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھ لو اس کے ذہن کا مالک حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد بلند کر صلوات. صلی اللہ محمد. اگلے سوال پچھلے دنوں تو بہت زیادہ ہوا تھا. آپ ایران جنگ کے بعد تھوڑا سا کم ہو گیا. پہلے یہ سوال زیادہ ہو رہا تھا کہ آخر ظلم اتنا زیادہ ہو رہا تھا
इतना जुल्म हो रहा है। फलस्तीन में देख रहे थे कि जुल्म की इंतहा हो गई, इतना जुल्म हो रहा है। तो आखिर इमाम आगे हुए, इमाम कुछ करते ही नहीं, और बच्चों के नजरों में डाला जा रहा था कि भाई तुम तो कहते हो तुम्हारे इमाम इतने बाबर बोले, पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे, जुल्म इतना हो रहा है, वो मौजूद भी है तो वो आते ही नहीं। ये सवाल सबकी जहन में रहता है कि आखिर कब तक इतना जुल्म हो रहा है। देखिए 40 साल रसूल खुदा उस माशरे में रहे जिस माशरे में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। उस माशरे में कि जहाँ बदकारी आम थी और जिस माशरे को कहा गया कि जलाली मुबीन के ये खुली गुमराही में मुब्तला था, वो माशरा जैसे दिन रोशन होता है उसी तरह वहाँ पे बुराई थी, बदकारी थी, हर तरह की बदकारी थी और शराब आम थी। हत्या के वो लोग कि जो बाद में इस्लाम लाए रसूल खुदा के सामने, वो लोग पहले हर तरह की गुनाह में बदकारी में मुब्तला थे, रसूल खुदा दे रहे थे, तो रसूल खुदा ने क्यों कुछ नहीं किया। और रसूल खुदा को तो छोड़िए, अंबिया आइमा को तो छोड़िए, अल्लाह देख रहा है सबसे बड़ा। अल्लाह का कभी सवाल नहीं उठाया है कि अल्लाह भी देख रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, वो अल्लाह शाहिद कदीर है, वो तो नहीं कुछ करता। तो यहाँ याद रखिए इन्नमा नुम्ली लहुम, अल्लाह का एक रूल है, एक तरीका है। सूरह इमरान की आयत नंबर 178, इन्नमा नुम्ली लहुम, हम ढील देते हैं। खुदा क्या कह रहा है कि हम ढील देते हैं, तो जितना जुल्म करना है कर लो, जितना जुल्म कर सकते कर लो। हज़रत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में यही कहा था कि तू क्या समझ रहा है कि तेरा दरबार चल रहा है, तेरी हुक्मरानी चल रही है, इन्नमा नुम्ली लहुम, ये तुझे ढील दी जा रही है। क्यों अच्छा ढील क्यों दी जाती है? ताकि और सख्त अज़ाब और सख्त लानत पड़े, इसलिए ढील दी जाती है। अब देखिए फर्ज कीजिए कि मैं कमजोर हूँ, समझ रहे ना, और मेरे सामने वाला जो मेरा मद्दे मुकाबिल मेरा दुश्मन है वो ताकतवर है। अब मैं कमजोर हूँ, मैं किसी तरह उसे गिरा दूँ, क्या मैं उसे उठने दूंगी दोबारा? मैं उठने दूँ, मैं कहूँगी उठेगा तो मुझे मारेगा, मेरे हाथ में जो चीज होगी मैं उसे मारूंगा, ठीक है उठना मार। अब इसको उल्टा कर लिया, फर्ज करें कि मैं ताकतवर हूँ और मेरा दुश्मन कमजोर है, ठीक है। अब जब वो गिर जाएगा तो मैं ताकतवर हूँ, मैं उसे दोबारा उठाऊँ, ताकतवर का ये असूल होता है, ठीक है। वो कमजोर को उठाता है, मैं उसे उठाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी और ऊपर और ऊपर। आपने रेसलिंग देखी है ना, तो पहलवान रेसलिंग करते इसी तरह होता है, तो जो गिरा हुआ बंदा होता है उसे उठाते हैं और ऊपर ले जाके ऊपर से नीचे गिराते हैं। और बाद बात तो पहलवान अखाड़े का जो रिंग होता है उस पर खड़ा होता है, बंदे को लेके यानी और ऊपर से उसे नीचे पटकता है। दुनिया के कैंपस पे हमें चंद फरेब नजर आ रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसे नजर आ रहा है कि जालिम और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ये तो और तरक्की करता जा रहा है और फैल रहा है और फूल रहा है और जुल्म कर रहा है, इसलिए खुदा इसे और ऊपर लेके जा रहा है और ऊपर आओ और ऊपर आओ और ऊपर से नीचे गिराएगा, उतनी ही जोर से गिराएगा। और इसकी मिसाल अभी हमने देख भी ली, हमने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरह से खुदा ने इज़राइल को किस तरह से खुदा ने गिराया, कितनी ऊंचाई से गिराया, कैसी पिटाई हुई, जिल्लत भी है, जिल्लत भी हुई, उनके जो उनका स्याह चेहरा था वो दुनिया के सामने आया, ठीक है। दुनिया अच्छा दिल्ली दिन में सब अंदर ही अंदर कह रहे थे कि इनको मारो इनको मारो, ठीक है। उनके जो है काफिले यहूदी वो भी उनके साथ थे, उनके जुल्म इंतहा से ज्यादा बढ़ चुका था, तो कोई भी साथ नहीं था, अंदर ही अंदर सब कलप रहे थे कि कौन होगा
کہ جو کھڑا ہوگا اور اس ظلم کا جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک علی کا بیٹا علی کی طرح سے کھڑا ہوا اور جس طرح علی نے خیبر کا در اٹھانا تھا تو انہوں نے ہمت کی طاقت دی کہ آج کا خیبر ہے، ہر زمانے میں خیبر ہوگا اور یہ آج کا خیبر ہے. مقابلہ بھی رہنے کے ساتھ ہماری گرس کا اب کا سیدھا راستہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا ترین صلوات علی علی کعبے کا گوہر علی علی سارا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی سجاد کا دادا علی علی ذرا عرش پہ دیکھو علی علی ذرا فرش پہ دیکھو علی علی ذرا جھوم کے بولو علی علی ذرا دیکھ کے بولو علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی بادل کی کرن میں علی علی موسم پہ ملیں گے علی علی موسم پہ ملیں گے علی علی جام چلیں گے علی 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 اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے اور اس عمر میں بھی ایسے جذبہ سے یہاں پر جو جوان ہے ان کی آوازیں ہی آوازیں ضرور کی نہیں نکلتی جواب پہ نہیں نکلتی. بس مجھے یاد ہے کہ ہم سارا دن کچھ بھی بولتے رہے کچھ نہیں بنتا، لیکن جب معصوم بولتا ہے تو وہ حدیث ٹھیک ہے. جو معصوم کا کلام ہے، جیسے ہم صحیفہ سجادیہ میں بات کر رہے ہیں، یہ معصوم کا کلام ہے. تو جو معصوم کا کلام ہوتا ہے وہ بھی الہامی کلام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے چوتھے معصوم کے ذریعے صحیفہ سجادیہ جیسی برکت عطا کی، اور آپ لوگ اس کو انسٹال کریں. آپ نے لکھنا ہے صحیفہ سجادیہ اردو. جب آپ خالی صحیفہ سجادیہ بھی لکھیں گے اردو کا آپشن نیچے آیا ہوگا. تو صحیفہ سجادیہ اردو جب آپ لکھیں گے تو نیچے آپشن آ جائے گا، اس میں سے آپ نے اس کو چوائس کرنا ہے. اردو میں آپ صحیفہ سجادیہ کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. لیکن ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. جو دوسرے لوگ ہیں کافر یہودی وہ پڑھ رہے ہیں صحیفہ سجادیہ اور آج سے نہیں پڑھ رہے. انہوں نے ہماری نہج البلاغہ بھی پڑھ لی، ہمارا قرآن بھی پڑھ لیا، ہماری صحیفہ سجادیہ بھی پڑھ لی. اس میں سے وہ اپنی ترقی کے لیے راز نکالتے ہیں. اور ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنا پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نے وہ معصوم سے علم ہی نہیں لیا. اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے. ایک پروفیسر جو دانش وغیرہ میں یہ بات کرتا ہے کہ اگر کسی کو یہ موقع دیا جائے، کسی بھی پروفیسر کو کہا جائے، کسی آدمی کو کہ تمہیں پی ایچ ڈی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تمہیں فری اسکالرشپ ہر چیز تمہیں ملے گی، تمہیں پیسہ دیا جائے گا، جیسی دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے ایک ایسی دعا لکھ کے دکھا، ایک ایسی دعا لکھ کے دکھا دو. تو وہ کہے نہیں لکھ سکتا، نہیں لکھ سکتا. تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ کہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے، ساتھ ساتھ لے کے چلے. آپ کے دماغ کھلیں گے، آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلیں گے، کیونکہ یہ معصوم کی دعائیں ہیں. معصوم ہے اپنی زبان مبارک سے، اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھی کلام ہے، کیونکہ خدا انہیں الہام کرتا ہے. وہ خدا کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے ہمارے رہبر اور نمائندے، ان کے اندر ابھی صحیفہ سجادیہ اس میں ٹوٹل ساری چیزیں امام کو، کیونکہ امام کے خطبوں پہ پابندی
بندی تھی تو امام کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، وہ کیا کرتے؟ وہ لوگوں سے کیسے آتے ہو؟ تو چنانچہ انہوں نے دعا کا سہارا لیا اور اسی میں انہوں نے تمام علوم، تمام معارف، تمام مناجات ہر طرح سے، اس میں آپ اٹھا کے جب دیکھیں گے تو ہر طرح کی دعا آپ کو مل جائے گی اس کے اندر۔ آپ دیکھیں جو دوسری دعا تھی جس میں امام نے کہا تھا، جو نعت تھی، نعت یعنی وہ اب ہم کو ثنا کر رہے ہیں اپنے نبی کی، ہمارے پیارے نبی کی ہم کو ثنا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہم نے دیکھی کہ تم نے محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہمارے درمیان تم نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا، ایسا نبی تم نے ہمیں دیا محمد مصطفیٰ، ہمیں اس کا امتی بنایا کہ جب روز قیامت ہم آئیں گے تو ہم فخر کرنے لگیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا۔ دیکھیے حضرت علی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 94 جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 33 اس کی آپ نے مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اے محمد میں عذاب نہیں دوں گا اس امت کو جب تک کہ اس میں تم موجود ہو، ٹھیک ہے؟ اس امت میں عذاب ہونے کے دو اللہ نے اس میں طریقے دیے بس سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں، ایک یا کہ رسول خدا موجود ہو اور ایک استغفار، کہ ایک تو استغفار بچائے گی آپ کو اور ایک رسول خدا موجود۔ تو حضرت علی نے اس کی پوری تفصیل کی، اس کو خطبہ نمبر 94 اس کو آپ جا کے پڑھ کے ضرور دیکھیے گا کہ جو پہلے نبی گزرے اور ان کی امتیں گزری، آپ یقین کریں ایک ایک گناہ پہ عذاب آتا تھا، ایک ایک گناہ۔ حضرت شعیب کے قوم پہ عذاب آ گیا صرف ترازو کی وجہ سے کہ وہ صحیح نہیں توڑتے، ٹھیک ہے؟ حضرت صالح کی قوم تھی، انہوں نے کوپنی کا کوہان کاٹ دیا، اس پہ عذاب آیا۔ یعنی پچھلی امتوں میں جن چیزوں میں ایک ایک گناہ پہ عذاب آ رہا تھا، آج وہ سارے گناہ، بلکہ شاید آپ سمجھ گئے کہ جو گناہ اس وقت ہو رہے ہیں، جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، شاید ان کا تصور بھی اس وقت نہ ہو، وہ شاید اب ڈبل ٹرپل کر کے جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، گناہوں میں بھی وہ ترقی ہو گئی، وہ سارے موجود ہیں۔ تو وہ کیوں رکے ہوئے؟ کیوں عذاب نہیں آتا؟ کیا ہم بہت اچھے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہم امت رسول ہیں، اور اگر رسول خدا دنیا میں بظاہر نہیں ہے تو جب بھی ان کا ایک وارث موجود ہے، اس لیے عذاب رکا ہوا ہے۔ اور یہ اس امت کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے، امت رسول، آپ کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹائٹل ملا ہوا ہے امت رسول، اس لیے ہم بچے ہیں کہ ہم صبح شام ان پہ درود بھیج رہے ہیں، یہ درود سارا ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور ان کو درود بھیج رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ اب رسول خدا کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو کہ کہتے ہیں دعا حجاب میں رہتے یا دعا مانگتے ہیں، یہ سمجھنے کی جیسے ایک کمرے میں بند رہتے ہیں، اس کو دعا پر بھی پرواز چاہیے ہوگی جب آپ کے منہ سے دعائیں نکلتے، ایسے خدا نہیں سن رہا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، مطلب یہ دنیا وسیلے سے چلتی ہے۔ آپ کو یہاں سے وہاں کوئی چیز ٹرانسفر کرنی ہے، یہاں سے اوپر کوئی چیز بھیجنی ہے، وسیلہ چاہیے، اوپر سے نیچے کوئی چیز آنی ہے، خدا نے وہاں سے بھیجنی ہے تو وسیلہ چاہیے۔ یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، آپ کی دعا ایسے نہیں چلی جاتی۔ دعا آپ کی ایک سمجھنا کہ جیسے ساؤنڈ پروف کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں اندر کی آواز باہر نہیں جاتی، باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی، بالکل وہی حساب ہے۔ تو دعا ایک محفوظ رہتی ہے، بند رہتی ہے، اس وجہ سے خدا نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیا خدا سن نہیں سکتا؟ نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ 3 مرتبہ پہلے ضرور بھیجو، 3 مرتبہ آخر میں ضرور بھیجو، بیچ میں اپنی دعا کو رکھو تاکہ وہ دعا تمہاری پرواز کے قابل ہو سکے اور سفر کرتی ہوئی خدا تک پہنچ سکے۔ تو یہاں رسول خدا کی عظمت ہے کہ وہ درود رکھا گیا ایسا۔ ایک
مسئلہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بستی تھی، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ، ہمارا فلاں بستی میں ایک مقرر بندہ انتقال کر گیا، جاؤ جا کے اس کا غسل و کفن کر دو۔ اور حضرت موسیٰ گئے اس بستی میں، بستی والوں سے پوچھا ہے کس کا انتقال ہو؟ انہوں نے کہا ہماری بستی میں تو کوئی نہیں پڑا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، چھوٹی سی بستی ہے، ذرا دیکھو پتہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے بتا سکا پروردگار یہاں تو کوئی نہیں ہے، کہیں کوئی اور بستی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، یہی بستی ہے۔ حضرت موسیٰ پھر آئے، کہا کہ نہیں یہی بستی ہے، یہاں کوئی اللہ کا مقرر بندہ مرا ہے، اللہ کا مقرر بندہ ہے، اس کے غسل و کفن کا مجھے حکم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہاں اللہ کا کوئی ایسا مقرر بندہ نہیں مرا۔ اور حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی مرا ہے؟ کیونکہ پہلے میں پوچھ رہے تھے کہ مقرر بندہ، اللہ کا مقرر بندہ، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے میرا مقرر بندہ مرا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کوئی بڑا ہے مگر وہ مقرر بندہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا گنہگار رہتا، اور ہم نے تو اسے قتل بھی نہیں کیا، ہم نے اس کا لاشا اٹھا کے باہر مناظر میں دیکھ لیا، پورے دیکھ لیا، ہم نے تو نہ غسل کیا نہ اسے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہی ہوگا، خدا سے پوچھا پروردگار یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، جا کے وہاں سے اٹھایا، غسل و کفن کیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ پالنے والے بستی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تیرا مقرر خاص ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو خدا سے کہا کہ موسیٰ بستی والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بستی والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ گنہگار تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ عادت مجھے پسند آ گئی۔ ایسا ہی خالی ہے نا، جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے، سمجھے ماں کو کوئی نہ کوئی بات اس کی پسند ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو خدا کا معاملہ بھی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی ہے، یہ بے شک انسان گنہگار ہے، بگڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندے کی عادت ایسی ہو خدا کو پسند آتا۔ کہا کہ اسی عادت کی جب توریت کھولتا تھا اور اسے میرے محبوب کا نام لگا آتا تھا، اس میں نام لگا رسول اللہ کا، توریت جب کھولتا تھا اسے چومتا تھا، اسے چومتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا، ٹھیک ہے، اسے پتا تھا کہ یہ آخری نبی آنے والے، اسے محبت کا اظہار کرتا تھا، نام کو چھوتا تھا، بس اس کی یہ ادا مجھے بھاگو اور میں نے اسے اپنا مقرر بنا لیا۔ آپ بتائیے کہ ایک گنہگار بندہ جس نے نہ رسول خدا کو دیکھا، نہ ان کا صحابی بنا، نہ ان کی زیارت کی، نہ ان کے پہلو میں بیٹھا، نہ وہ کلمہ پڑھا، نہ ابھی وہ اسلام لایا تھا، لیکن وہ صرف ان کے نام کو دیکھ کے اسے چومتا ہے، محبت کرتا ہے، تو خدا اسے اپنا مقرر بنا لیتا ہے۔ اور جو آج سے محبت کرتا ہو، کہ صرف نام سے محبت کرتا تھا، جو آج سے محبت کرتا ہے، چوتھے وقت علی کا نام لکھ لیتی ہمیشہ ساری رات سیر کرتی نعرہ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ جب فہرست پڑی نا کربلا، جو لوگ چاہ رہے تھے 28 رجب کو، اور وہ فہرست پڑھی گئی، سامنے نام آئے، حضرت عباس کو پڑھی، تو اس میں جناب زینب کا نام نہیں تھا۔ اب جناب زینب بہت گھبرائی، بھائی کے پاس آئی، کہا بھیا کیا اماں کی وصیت یاد ہے کہ جہاں حسین جائے وہاں زینب جائے؟ بھیا میرا تو نام ہی نہیں ہے، تو امام نے
फरमाया कि ज़ैनब तुम्हारा नाम तो वसीयत खुदा में लिखो, तुम्हारा नाम तो खुदा नहीं लिखा है फहरिस्त में। कहा भैया मेरा नाम फिर आपकी फहरिस्त में क्यों नहीं? कहा बहन मैं वसीयत का मालिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपने शोहर से इजाजत लो, उसके बाद मेरे साथ चलो। अब जनाब ज़ैनब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के पास आए और आकर जब इजाजत मांगी तो अब्दुल्ला ने कहा कि बीबी मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? जब आपके बाबा मेरे सर पर सेना बांध रहे थे उस वक्त उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि ए अब्दुल्ला अगर कभी ऐसा वक्त आए कि हुसैन मदीना छोड़ रहा हो तो ज़ैनब को मत रो, ज़ैनब को जाने दो, बीबी आपको इजाजत। तो वैसे इजाजत थी, काफिला चला, काफिला रवाना हो गया मोहल्ला बनी हाशिम से। अभी कुछ और चला था तो पीछे से इशारे होने लगे, किसी ने कहा काफिले को रोको। हजरत के पास मुकाबला होगा और मौला के पास आके कहा कि मौला अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आ रहे हैं, मेरे के काफिले को रोका जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि तलवार लगाओ, उसमें ज़ैनब को बुलाओ। अब जनाब ज़ैनब घबरा गई कि अलहदा से टीमा लगा है, मुझे बुलाया जा रहा है। महाराज बीबी आई कभी कहा भैया क्या बात है? कहा बहन अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहते। अब जनाब ज़ैनब के चेहरे का रंग ज़ैद हो गया, एक ही धड़कन तेज हो गई। सोचने लगी अभी तो मैं अब्दुल्ला से इजाजत लेकर आ रही हूँ, आखिर अब अब्दुल्ला को क्या काम है? अभी तो हमारा काफिला चला। तो मरतबा जब अब्दुल्ला आए तो कहा अब्दुल्ला आप तो मुझे इजाजत दे चुके थे। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चाहता कि हुसैन का हाथ पकड़ के रोक लेता, मैं बड़ा हूँ हुसैन से, लेकिन हुसैन इमाम है, हुज्जत खुदा है, मशीयत के मालिक है, मैं रोक नहीं सकता। वो जो कुछ कर रहे हैं अपने खुदा से कर रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ, दिल की तमन्ना है कि जहाँ फातिमा के बेटे का पसीना गिरे वहां मेरा नाम हो, जहाँ मेरे हुसैन का पसीना गिरे वहां मेरा लहू है। इस पर जिहाद मुझ पर साबित है, मैं जान को बात नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? कहा कि बीबी इशारा किया और मोहब्बत को आगे की, और मोहब्बत के हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में लेकर कहा कि बीबी जब कोई ऐसा वक्त आए कि आप देखिए कि मेरा भाई हुसैन उसी मुसीबत में आ गया है, मेरे भाई हुसैन की जान पर आ गई है, तो एक बच्चे को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा और एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। मैं सोचती हूँ कि ये करबला ऐसी जगह थी कि उस वक्त 61 हिजरी में जो इमाम के साथ लोग थे ना, हर शख्स ने चाह रहा था कि मेरी तरफ से कोई हुसैन पे कुर्बान हो जाए, मेरी तरफ से भी कोई ऐसी कुर्बानी चली जाए जो मुझे फातिमा की बारगाह में सुपुर्द कर दे। जैसे ही जनाब ज़ैनब ये सुना, एक मरतबा बीवी की चीख बोला और शुक्रिया की नजर से अब्दुल्ला को देखा। अब्दुल्ला ने किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं सोच रही थी कि हर माँ के पास उसकी कुर्बानी है, मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं फातिमा की बारगाह में कैसे शुक्र होगी? आपने मुझे मेरी माँ की बारगाह में शुक्र कर। बस अगर हुसैन को बातें करने लगा, अगर मेरे सब दिन शुरू हो गए, जो गिरिया न कर सके, अगर आप आंसुओं से गिरिया न कर सके तो चिल्ला से हो, चेहरों से होए, चिल्ला अपना देने वाला निकालो। अगर आंसुओं से क्रिया न कर सको तो आवाज निकालो, हाय हुसैन, हाय ज़ैनब। ये कहते रहे इसलिए कि बड़ी कयामत के दिन शुरू होने वाले हैं। बस हुसैन जनाब ज़ैनब जब करबला पहुंच गई, रोजाना बच्चों देते हैं जाओ जाकर मामलों को कुर्बान जाओ। देखो आशूर के रोज जब कुर्बानियों का बाजार गर्म हो गया और बच्चे क्या कह रहे, अम्मा मामू इजाजत नहीं देते, मामू इजाजत नहीं देते। एक बार जनाब ज़ैनब ने दोनों का हाथ पकड़ा, इमाम के खैमे में आई, देखा हुसैन जमीन पर बैठे हुए हैं, बीवी ने बच्चों का हाथ पकड़ा, तवाफ करना शुरू कर दिया। हुसैन कहे बहन क्या कर रही है? अम्मा ने कहा था अगर मुसीबत आ जाए तो हमारी तरफ से सदका देना, सदका दिया तो भैया मैंने और मोहम्मद को सदका कर देना है। भैया आपको पता है सदका रखा नहीं जाता, इनको अंदाजा कर लीजिए। बस मातम करते हुए
बच्चों को इजाजत दी गई, बच्चों को घोड़ों पर सवार किया गया। गुलाब जन्नत ने हैदर तलवार का बाबा कहलाया, एक को जाफर तलवार का बाबा कहलाया। दोनों बच्चों को मैदान में रवाना किया, दोनों बच्चे सलाम करके घोड़ों पर सवार होते चले। अजादारों जब मैदान में आए तो फौज की तरफ से आवाज आ रही थी, फौज वाले कह रहे थे अरे ये कैसे अली के शेर लग रहा है, शेर मैदान में आ गए थे। उन फौज में यजीद का वादी कहता है बच्चे मैदान जंग में फंसते चले गए। दोनों बच्चों ने ऐसी जंग की कि दोनों फंसते चले गए। अरे नाम ज़ैनब जंग की खबर रख लें, फिजा से कहा फिजा दरवाजे पे खड़ी हो, अरे मैं तो दरवाजे पे खड़े हो तो मुझे बता। फिजा बता रही है बीबी दोनों हैदर मैदान की शान से लड़ रहे हैं, जाफर मैदान की शान से लड़ रहे हैं। फिर बात फिजा ने कहा बीबी आपको मुबारक हो, आपके बच्चे पहुंच गए मेरे साथ के खेलने तक। बीबी ने वसीयत की थी मेरे बच्चों वो मेरे साथ के खेलने तक पहुंचता। देखिए वसीयत का अल्फाज डाले, मैं उससे खुश होंगी जो मेरे साथ के खेलने तक पहुंच गया। और कहा मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर नहरें फरार कर गए, अगर पानी की तरफ देखा तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी। इसलिए कि असगर पैसा है, सकीना पैसी है। बीवी में कुर्बान जाऊं, एक मतवा फजल कहा बीबी बच्चे दरियाए बवार की तरफ चले गए। बीबी की परेशानी पर कोई पड़ गया, कम मैंने मना किया था दरियाए बवार की तरफ मत जाना, लेकिन बीबी तो मेरे साथ उठे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। अगर बस दारू वो मेरे साथ पहले ने कहा ये इस तरह काबू नहीं आएंगे, सब मिलकर हमला करो। मातम करते हुए बताओ कभी ज़ैनब को गुस्सा दिया बगैर कौन उठे, मातम करके रहो। ज़ैनब ने गुस्सा नहीं लिया था और मोहम्मद का किसी से गुस्सा नहीं लिया। आज हम गुस्सा लेने के लिए बैठे हैं। अजादारों एक मरतबा चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। आपने सुना ना इमाम हुसैन के जब आखिरी वक्त में हमला हुआ था, जब इमाम ने तलवार कुरान में रखी थी तो जिसके हाथ में जो